وہ یہ انجینئر صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے نا کہ یہ جو عاشقان رسول ہوتے ہیں نا جو قتل کر دیتے ہیں لوگوں کے, انہوں نے اپنے کوئی گندے کام کیے ہوتے ہیں, یہ شارٹ کٹ ہوتا ہے اپنی مغفرت کے لیے. انہوں نے کوئی مدرسوں میں گندے کام کیے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ گندے کام ہوئے ہوتے ہیں, یا انہوں نے خود کوئی غلط کام کیے ہوتے ہیں, تو ایک طریقہ ہوتا ہے ان کے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے کہ عاشق رسول کے چکر میں میں مار دیتا ہوں اپنے آپ کو, تو کسی کو مار دیتا ہوں, کسی کو گستاخ کو, تو میری جنت پکی ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا, اب دیکھیں آپ, ابھی وہ اینڈریو ٹیٹ بچا ہے, اینڈریو ٹیٹ کے اوپر بھی کوئی وہ عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کے اور سیکس ٹریفکنگ کے اس طرح کے الزامات اس کے اوپر ہیں, اور اس کی جو عیاشی اور جو جوؤں والی جو زندگی ہے وہ تو اس کے اوپر تو پردہ وہ خود بھی نہیں ڈالتا, لیکن مومن چونکہ پاگل ہے, کیونکہ وہ اسلام اسے قبول کر لیا تو بس وہ ہمارا ساتھ, اس کو انہوں نے مومنوں نے اپنا ابو بنا لیا. اور یہ جتنے بڑے بڑے یہ حقیقچو اور یہ محمد حجاب اور جتنے بڑے بڑے انفلوئنسرز ہیں, یہ سارے اس کو ابو بنایا ہوا انہوں نے. جبکہ جو اسکاٹ لینڈ کا پرائم منسٹر بنا, جو وہ ایک نارمل ڈیسنٹ انسان ہے, اس کے اوپر انہوں نے تکفیر کر دی, اس کو کافر کہہ دیا. لیکن اینڈریو ٹیٹ جیسے لوگوں کو, تو میں یہ سوچ رہا تھا, اب ایک اور ٹک ٹاکر ابھی وہ خبر آئی ہے کہ وہ پکڑا گیا, اس کے اوپر بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے الزام میں اس کو پولیس نے دھر لیا. جسٹن ڈاؤننگ اس کا نام ہے, ٹک ٹاکر ہے بہت بڑا, اور اس کی موصوف کی شکل ایسی ہے, یہ ہے وہ. تو موصوف نے اسلام قبول کر لیا, ٹھیک ہے, یہ جو اس نے جو اس کے اوپر الزامات ہیں جرم کے, بچوں کے ساتھ زیادتی کے, یہ اس نے پہلے کیے تھے, یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ بھی نیریٹو لوگوں کو یہ بیچا جاتا ہے مذہب کا چورن, کہ یار یہ ہمارا ایک مذہب ایسا ہے کہ تم اس میں آ جاؤ, تمہارے جتنے پرانے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گے. تو آپ کے یہ ایک بڑا اچھا ایک مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, ایڈورٹائزنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کتنا زبردست ٹول ہے یہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہوگی؟ کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ریشنل انسان اس میں کیا, انسان ایک مجھے پتا ہے کہ ایک اسپرچول ڈیزائر ہوتی ہے لوگوں کی, یار میں کہاں سے آیا ہوں, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. لیکن اس چیز میں آ جانا, مذہبوں میں, وہ ویڈیو بیٹس نے ایک ویڈیو بنائی تھی, اس نے کہا میں مذہب چوز کرنا چاہ رہا ہوں. اس نے بڑی کامیڈی سی سیٹائر ویڈیو بنائی. وہ کرسچینٹی کے پاس جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے, ہاں جی کرسچینٹی کے یہ فائدے ہیں, ہاں جی ہم یہ کرتے ہیں, کرسمس مناتے ہیں, ایسٹر ہوتا ہے, ہمارا اوریجنل سن تھا, ہمارا پروفٹ آیا, اس نے اس کو کر دیا, وہ خدا کا بیٹا. کہتا اوکے میں آگے جاتا ہوں, ہندوؤں کے پاس جاتا ہے, وہ ہندو کہتے ہیں بڑے خوبصورت کلرز, یہ وہ ڈانس, ہولی, موج مستی وغیرہ وغیرہ, تو اور چیزیں بھی, گوبر بھکت وغیرہ, وہ بھی سارے بیچ میں. پھر جاتا ہے اسلام کے پاس جاتا ہے, او جی وہاں پہ اس کی اپنے فیچرز اینڈ بینیفٹس ہیں, ہاں جی ہم سارے آپس میں بھائی چارہ ہے, اور لیکن ہم جہاد بھی کرتے ہیں, لڑ مرتے ہیں, لیکن جیسے تم آؤ گے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف. تو یہ دکان, مذہبوں کی بھی ایک دکان ہے, اس کے اندر بھی مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا اسٹرانگ سیلنگ پوائنٹ ہوگا مردوں کے لیے, کہ تمہارے جتنے گندے کام, کیونکہ یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. وہ انگلینڈ میں کون تھا آپ کا, وہ جو بڑا پکڑا گیا تھا یار, وہ بڑا انجم چودھری, ان لوگوں کی اپنی گلٹ ہوتی ہے ایک, کہ اسٹرپ کلبز میں جاتا تھا, شرابیں پیتا تھا. یہ جو جنہوں نے 9/11 میں جو جہاز میں مارے تھے انہوں نے, وہ بھی سارے اسٹرپ کلبوں میں جاتے تھے, گندی زندگیاں ان کی, اسلامی پوائنٹ آف ویو سے گندی زندگیاں تھی. تو انہوں نے اپنے آپ کو معاف کرانا ہے, تو کیا کریں, اسلام کو قبول نہ کریں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر یہ کوئی چارم ہو سکتی ہے, سیلنگ پوائنٹ ہو سکتا؟ دیکھیں ایک بات تو ہے, اور یہ بات تو تب سے ہی چلتی آ رہی ہے جب سے اسلام سٹارٹ ہوا تھا, کہ کلین چٹ تو آپ کو دیتا ہے اسلام, کہ آپ نے پہلے جتنے مرضی گندے کام کیے ہو, جو مرضی کیا ہو, وہ آپ کو ایک پرووائڈ کرتا ہے کہ اچھا جی جو پرانے کام ہو گئے وہ ساری تختی صاف ہو جائے گی, اور آپ بیسیکلی آپ ایک نئی لائف شروع کرتے ہیں. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ مارنے مرانے سے, اس میں میرا ویو تھوڑا سا مختلف ہے ریسپیکٹفلی. مجھے نہیں لگتا کہ جو لوگ اس حد تک جاتے ہیں نا کسی کی جان لینے یا وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے میں, شاید میرا نہیں خیال, اگین یہ میرا اپنا پرسپیکٹیو ہے, کہ وہ اپنے کوئی گناہ معاف کروانے کے چکر میں وہ کرتے ہوں, لیکن وہ اس جنون کے اندر, اس برین واشنگ کے اندر اتنے سمجھ لیں اس ایکسٹریم پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں
کہ ان کو لگتا ہے کہ میں یہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہوں, مجھے یہ ڈیوٹی دی گئی ہے, مجھے یہ اگر میں نے نہ کیا تو میں اپنے فیتھ کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ ناانصافی کروں گا, یا اپنی اس محبت کے ساتھ جو انہوں نے فرضی محبت بنائی ہوئی ہے. اس پہ میرا یہ خیال ہے. مثلا کہ اب جس طرح وہ سلمان تاثیر کو جس نے مارا تھا, اس کا اپنا ہی باڈی گارڈ, میرا ذاتی یہ خیال ہے, میرا نہیں خیال کہ اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہوگا کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے تو یہ میرے پاس اچھا موقع ہے. تو اس نے یہی سمجھا کہ یہ گستاخت میرے پہ, میں ڈیوٹی باؤنڈ ہوں اپنے فیتھ کے حساب سے کہ میں یہ کام کر جاؤں, اس میں میری جان بھی جاتی ہے تو بے شک چلی جائے. تو مجھے یہ لگتا ہے. اوکے فیئر انف. لیکن اس طرح کی سوچ وہ حدیث کو بھی اوپر بھی ہم نے بات کی. یہ بڑی مشہور ویڈیو ہے محمد ہوبلوس کی, آسٹریلین ہی ہے یہ مولوی. یہ کیا کہتا ہے؟ ہاں یہ تو توبہ. drugs. We'll see a brother that maybe murdered another brother, and we say, wow, look at these people, look how rubbish they are. Habibi, let me tell you something in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. As far as sin is concerned, yeah? The one that sells drug, good or bad? Just very quickly, good or bad? Bad. Bad. How about the murderer? Bad. How about the one who commits adultery, zina? Bad. What about the one who rapes a child? Bad. What about the No, one یہاں پہ تو حضرت محمد کو بھی پیل گیا وہ. who rapes a child? What about the one who drinks alcohol? What about the one who does the biggest of the kabair? Good or bad? Bad. This person, one person that commits all of these sins, he commits کہہ رہے جو اتنے گناہ کرتا ہے وہ سارے گناہوں, وہ گنہگار اس بندے سے بہتر ہے جو all of these sins on a daily basis, but he prays is better in the eyes of Allah than the one that doesn't commit any of these sins but doesn't pray. یہ یعنی اس طرح کی لاجکس یہ لوگ دیتے ہیں کہ جو ریپ کرتا ہے بچوں کے, شراب زنا جوئے وغیرہ, ڈیلی بیسس پہ, ڈیلی بیسس پہ ڈیلی کرتا ہے لیکن نماز پڑھ لیتا ہے. تو اللہ میاں کی نظر میں وہ بندہ بہتر ہے جو ریپسٹ ہے, یہ وہ سارے کام کرتا ہے, بجائے اس کے ہم سارے لوگوں کے جو اس طرح کے ریپ روپ نہیں کرتے لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے. وہ تاڑے اللہ دے ہوتے, اللہ دے بیڑے کر کے. اور یہ حدیث ہے, یہ میں آپ کو حدیث بھی دکھا دیتا ہوں. اس کے اندر کوئی مولوی غلط بات نہیں کر رہا. یہ حدیث ہے صحیح بخاری 1237. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ میرے پاس آیا, اسے پوچھا رسول اللہ اگر کوئی بندہ عبادت کرتے ہوئے مر جائے, that if any of my followers dies worshipping none along with Allah, بس یعنی اس کو اللہ پہ اس کو ایمان ہو تو وہ جنت جائے گا. تو اس بندے نے پوچھا چاہے وہ زنا بکاری بھی کرتا ہو, چوری ڈاکہ بھی ڈالتا ہو, تو رسول اللہ نے کہا اگر وہ زنا بھی کرتا ہو, چوری, اور اس کے کافی ترک ہیں جس میں 3 دفعہ یہ سوال پوچھا گیا, تو تینوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ہاں تینوں دفعہ. اب یہ اس کے سارے ترک دوسرے جو ہیں ڈھونڈنے پڑیں گے. تو یہ اس طرح کی کلین چٹیں, یہ عجیب ٹوسٹڈ قسم کی موریلٹی ہے. مطلب یہ کہ بل گیٹس بل گیٹس تو چلو اب کنسپریسی تھوڑی ہے نا, لوگوں کو برا بھلا پسند نہیں اس کو مانتے. آپ کس کو, کوئی وارن بفیٹ نے بڑی چیریٹی کی ہوئی ہے, بڑے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے چیریٹیاں کی لیکن وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے, ان کے بیڑے غرق ہیں. اللہ کی نظر میں وہ ریپسٹ, قتل و غارت کرنے والا وہ بہتر ہے لیکن وہ نماز پڑھتا اور اللہ پہ یقین رکھتا, وہ زیادہ بہتر ہے. یہ ان لوگوں کے حال ہیں. یہ اس لیے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بڑا ایک آئیڈیل پوائنٹ ہے. دیکھیں آپ نے تو ٹھیک ہے فیئر انف, آپ نے اپنا کہہ دیا کہ نہیں آپ کو نہیں لگتا جیسے, اور انڈیویجول ٹو انڈیویجول بڑی بات ہوگی, لیکن مذہب بڑا وکٹ ہے. یہ لوگوں کو اس وقت کرتا ہے جب وہ vulnerable ہوتے ہیں. اب فرض کریں کوئی بندہ ڈرگ سے ریکور کیا ہے, گندی اس طرح کی حرکتیں کر چکا ہوا ہے, اپنی گلٹ تو ہوگی اس کو. اب وہ کہہ رہا ہے میں کیا کروں, میں نے ایسے غلط کام ہو گیا, میں کیا, اپنے آپ پیس بھی اس نے ڈھونڈنا ہے. تو ایک آتا مولوی اس کو کہتا ہے بیٹا اللہ loves you, Allah will forgive you for everything, just fine. یہ بڑا اٹریکٹیو ہے فرام مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو I'm saying. تو یہ مومنینز یا صرف مومنین نہیں, کرسچن مشنریز بھی ایسے ہیں, یہ ہر طریقے سے یہ چورن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. کرسچنز کم کرتے ہیں انڈیا میں رائس بیگ دے کے, کہتے ہیں آ جاؤ آن دو, پہلے یہ آٹے کی بوری لے لو, چاول کی بوری توڑا لے لو, لیکن آ جاؤ ایک دفعہ. اور افریقہ میں بھی انہوں نے یہی کیا ہوا ہے. ہر طرح سے ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کنورژن کے چکر اس میں ایک مجھے جو پوائنٹ بہت ڈسٹرب کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ماننے پر, یعنی صرف ماننے پر جو بخش دینے والا ہے, وہ میرے لیے اس لیے بڑا پرابلمٹک ہے کہ یہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں
آپ کا والد بھی ایک یا آپ کی میاں بیوی میں شراکت داری نہیں، وہ بھی برداشت نہیں، تو اللہ کیسے؟ تو دیکھیں گے تو وہ بات ہے کہ آپ کو کہیں دور سات سمندر پارگار سے آپ کو ہر ایک دو ہفتے بعد خط آئیں یا خط اکٹھے ملیں کہ یہ تمہارے والد صاحب کی طرف سے ہیں، اور وہ اس نے والد صاحب نے آپ کی والدہ کا بھی نام غلط لکھا ہوا ہے، آپ کا بھی آپ کے بارے جو دن کی روٹین آپ بالکل غلط بتائی ہوئی ہے، آپ کو لگ رہا ہے نہیں یار یہ میرا والد نہیں ہو سکتا، ہر چیز غلط بتا رہا ہے، یا اس کو میری فیملی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، پھر آپ اس وجہ سے آپ اس کو نہیں مانتے، تو وہ جب ایک دن واپس آتا ہے تو آپ کو لتر پھیرنے شروع کر دیتا ہے، تم نے مجھے ماننا کیوں نہیں یار، آپ نے اپنے بارے میں مجھے آپ یقین تو دلوائیں۔ تو یہ ایک انٹلیکچوئل چیز کے ساتھ لنک کرنا سزا اور جزا، جبکہ ایک جو مورل چیز، یعنی وہ میرا باپ آ کے مجھے یہ تو پھر بھی معاف کر دے کہ میں نے اپنے بھائی کو چپیڑے ماری ہیں، میں نے اپنے بھائی کو الٹا لٹکا کے لتر پھیرے ہیں، اس پہ تو کہہ دے کہ اچھا یہ تو میں فائنلی معاف کر ہی دوں گا، لیکن تم نے مجھے نہیں مانا کہ میں تمہارا باپ ہوں اور اس پہ مجھے لتر، وہ دوزخ کے آخری حصے میں یہ انالوجی میرے تو ذہن میں آتی ہے کہ آپ نے خود ہی اپنا کلام بھیجا، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں نہیں لگا بھائی چلے ہم غلط ہیں بھائی، ہم آپ ہی تھے، ہمیں نہیں لگا یار جس طرح کا آپ نے کلام لکھا، جس طرح کا آپ کے نبی بھیجا، ابھی ہم نے حدیثیں دیکھ لی، ہمیں تو نہیں لگا، اس بیسس پہ لتر مارنا وہ زیادہ یعنی یہ زیادہ بڑا گناہ ہے کمپیئر ٹو کسی کو ریپ کر دینا، کسی کو قتل کر دینا، سمجھ سے باہر ہے۔ اٹ ڈز میک اینی سینس یہ اور لیکن ان کو کون سمجھائے ان کو؟ یہ اچھا جی بڑی بڑی اچھی دیر سے بات بیٹھ جی نہیں جی نہیں جی بس میں نے اپریشیٹ کرنا تھا، بہت اچھا پوائنٹ رکھا ہے پاک پنجابی ہے۔ میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں۔